اجنادین کی لڑائی وہ پہلی بڑی جنگ تھی کہ جو مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ہوئی۔ یہاں پر عددی تناسب دیکھا جائے تو 1,00,000 رومی تھے۔ رومیوں نے بھی صرف اپنے ہراول دستے ہی بھیجے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ 40,000 مسلمانوں کے لیے رومیوں کا یہ ہراول دستہ ہی کافی ہوگا۔ رومیوں کا ابھی تک مسلمانوں سے کوئی ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا کہ وہ باقاعدہ جنگ میں مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی دیکھ سکیں۔ جب جنگ اجنادین اختتام پذیر ہوئی تو نتائج انتہائی غیر معمولی اور ناقابل یقین تھے۔ 70,000 رومی قتل ہوئے، جبکہ مقابلے میں مسلمان فوج کی جانب سے صرف 400 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اجنادین کی جنگ کے بعد مسلمان اب اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ پورے شام کے مختلف علاقوں میں پھیلیں اور براہ راست دشمن کے مقابلے پر آئیں۔ اجنادین کی شکست رومیوں کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی، لیکن اب بھی بڑے بڑے شہر جن میں دمشق، بیت المقدس وغیرہ ان کے پاس تھے، لیکن سیدنا خالد کے ہاتھوں اپنی فوج کے قتل عام سے ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اجنادین میں فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کا رخ واپس دمشق کی جانب ہو گیا۔ دمشق میں مسلمان فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک جانب سیدنا خالد جبکہ دوسری جانب حضرت ابو عبیدہ نے کمان سنبھال لی۔ دمشق کے لوگوں کو یقین تھا کہ دمشق کا مضبوط قلعہ ان کی حفاظت کرے گا اور وہ کسی بھی قیمت پر صلح پر راضی نہیں تھے۔ یہ رومی پہلے ہی سیدنا خالد کے ہاتھوں اپنے 6,000 جوانوں کا خون کروا چکے تھے۔ آپ نے چھاپا مار کروائیوں کے ذریعے قلعے کی دیواریں پھلانگ کر دروازے کھولنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر یہی ہوا۔ شہر کے ایک جانب سے حضرت خالد اپنی فوجوں کو لے کر جنگ کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ سیدنا خالد شہر میں داخل ہو چکے ہیں تو شہر کی قیادت اس دروازے کی طرف دوڑی کہ جہاں حضرت ابو عبیدہ کی فوجیں موجود تھیں، اور دروازہ کھول کر حضرت ابو عبیدہ کو امن و امان کے ساتھ شہر میں داخل ہونے اور اپنے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کرتے ہوئے صلح کی شرائط طے کر لیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کو امان دے دی، لیکن دوسری جانب حضرت خالد بن ولید کو اس امان نامے اور صلح کی اطلاع نہیں ہوئی تھی، اور وہ ابھی تک لڑائی میں مصروف تھے۔ یہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا کہ جب دونوں مسلمان فوجیں دمشق کے عین بیچ میں آپس میں ملیں تو ایک امن سے داخل ہو رہی تھی، جبکہ دوسری جانب حضرت خالد کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا۔ دمشق کی فتح کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا اور سیدنا عمر فاروق ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ دمشق کی جنگ کے دوران ہی حضرت عمر فاروق نے ایک خط حضرت ابو عبیدہ کو لکھا، جس میں حضرت خالد بن ولید کی کمانڈر اینڈ چیف کی حیثیت سے معزول کے احکامات تھے، اور یہ حکم بھی تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کے نئے سپہ سالار ہوں گے۔ ابو عبیدہ اس خط سے بہت غمگین ہوئے، لیکن امیر المؤمنین کا حکم تھا کہ جس کی تعمیل لازم تھی۔ جب انہیں کہا گیا کہ آپ کو معزول کر کے ایک عام سپاہی بنایا جا رہا ہے، اس کے جواب میں حضرت خالد اطمینان سے فرماتے ہیں، اگر تو میں عمر کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سر انجام دیتا رہوں گا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ خالد کی تلوار اسی طرح چلتی رہی کہ جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کے سپاہی کی تلوار چلتی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے مابین گہری محبت تھی۔ جب سیدنا خالد نے ان سے پوچھا کہ اب میرے لیے اگلا حکم کیا ہے، تو حضرت ابو عبیدہ نے اگلا حکم یہ دیا کہ آپ میرے نائب ہیں اور نائب کی حیثیت سے جنگ کی کمان آپ سنبھالیں گے۔ سیدنا خالد کی معزولی سے مسلمانوں کو دکھ ضرور پہنچا، لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر کے پیش نظر ایک حکمت تھی، اور آپ نے بعد میں اس کی وضاحت بھی کی کہ لوگوں کو شاید یہ خیال ہونے لگا تھا کہ مسلمانوں کو فتح حضرت خالد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کا اللہ پر یقین کمزور پڑ رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، ورنہ ان کے دل میں ذاتی طور پر حضرت خالد کے لیے کوئی برائی یا بدگمانی نہیں تھی۔ دمشق فتح ہونے کے بعد ہرقل نے تمام عیسائی دنیا اور بعض نتینی سلطنت میں اعلان جنگ کر دیا، اور دنیا کے ہر کونے سے عیسائی لشکر شام پہنچنا شروع ہو گئے۔ یہ تاریخ کی پہلی باقاعدہ صلیبی جنگ کی تیاری تھی۔
ان کو معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا تو بہت جلد بیت المقدس پر بھی ان کا قبضہ ہوگا۔ اس طرح ہرقل نے ایک عام جنگ کا اعلان کر دیا اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا جو تقریباً 2.5 لاکھ کیل کانٹے سے لیس سپاہ پر مشتمل تھا۔ اس جنگ کو تاریخ جنگ میں یرموک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دریائے یرموک کے کنارے لڑی جانے والی اس جنگ نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ اہل روم کو اپنی تعداد اور عسکری قوت پر اتنا غرور اور گمنڈ تھا کہ انہوں نے ایک تاریخی غلطی کی۔ انہوں نے پڑاؤ کے لیے یرموک کے میدان کا انتخاب کیا جس کے 3 اطراف میں دریا تھے جبکہ صرف ایک طرف میدان تھا۔ وہاں مسلمان فوج نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے علاوہ خشکی کا صرف ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو رومی فوج کی پشت کی جانب تھا۔ رومیوں کا خیال تھا کہ 2.5 لاکھ کے لشکر کے ساتھ 40,000 مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں، اور ان کی نظر میں شکست اور پسپائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ظاہراً 40,000 کی فوج 2.5 لاکھ کے لشکر کو شکست نہیں دے سکتی تھی، اور یہی وہ عددی برتری کا تکبر تھا کہ جو بڑی بڑی فوجوں کو چھوٹی فوجوں سے مقابلے کے وقت ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے یرموک کی طرف روانگی سے پہلے ایک حیرت انگیز کام کیا جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ چونکہ جنگ یرموک کے لیے تمام علاقوں سے مسلمانوں کو جمع کیا گیا، لہٰذا مسلمانوں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ اب وہ شاید ان تمام علاقوں کی حفاظت نہ کر سکیں جو اس سے پہلے شام میں فتح کر چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے حمص کے عیسائیوں کو یہ کہہ کر جزیہ واپس کر دیا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور معاہدے کے تحت لی گئی رقم واپس لوٹا دی گئی۔ آج تک تاریخ انسانیت میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فاتح قوم مفتوح قوم کے غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ اس قدر غیرت اور عزت کا برتاؤ کرے۔ حمص کے عیسائی مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ دعا کرنے لگے کہ مسلمان جلد فتح یاب ہو کر واپس لوٹیں۔ یہ واقعہ یقیناً مسلمانوں کے عظیم اخلاقی کردار کی ایک زندہ تصویر ہے۔ یرموک کی جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ یہ اس لحاظ سے بھی ایک منفرد جنگ تھی کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے قبائلی بنیادوں پر اپنی صف بندی کی، جو کہ ایک انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ اگرچہ سالار اعلیٰ سیدنا ابو عبیدہ ہی تھے، لیکن وہ جان چکے تھے کہ اس موقع پر فوج کی کمان خالد ہی کر سکتے ہیں۔ سیدنا خالد نے 40,000 کی فوج کو 1,000 کے 40 دستوں میں تقسیم کیا۔ میمنہ، میسرہ اور کلب کو السرنو ترتیب دیا، اور فوج کے یہ تینوں اہم حصے گھڑسوار دستوں پر مشتمل تھے۔ مسلمانوں کی 40,000 فوج میں سے 1,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، جن میں سے 100 کے لگ بھگ وہ صحابہ بھی تھے جو کہ جنگ بدر میں بھی شرکت کر چکے تھے۔ پہلے روز رومیوں اور مسلمانوں کے مابین گھمسان کی جنگ ہوئی۔ تیسرے دن حالت یہ تھی کہ رومیوں کے دباؤ کی وجہ سے مسلمان میسرہ کلب کی جانب سمٹ گیا۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینی اور رومی سپاہی بڑی تعداد میں مسلمان لشکر کی پشت میں موجود مسلمان عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئے۔ شام میں لڑی جانے والی جنگی مہمات میں شکست کے اتنے قریب تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے رومی جرنیل اس موقع سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے، اور دشمن کی گھڑسوار فوج وقت پر اپنی پیادہ فوج کی کمک نہ کر سکی۔ اب جانثاری کا وقت آ پہنچا تھا۔ مسلمان فوج کے 400 مجاہدین نے حضرت اکرمہ کی آواز پر لبیک کہا اور پھر نہایت سرفروشی اور جانبازی سے میدان جنگ میں کود پڑے۔ اب پہلی مرتبہ جنگ کی بازی مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگی تھی۔ سیدنا خالد بن ولید کے ان حربوں نے دشمن کو حیران کر دیا۔ اس سے ایک دن قبل کچھ اور واقعات بھی ہو چکے تھے۔ مسلمان جنگی شورا میں یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ دشمن کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے غسانی ڈویژن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ مسلمان فوج پر دباؤ کم کیا جا سکے۔ غسانی ڈویژن 60,000 عرب عیسائیوں پر مشتمل تھا کہ جو رومیوں کا ساتھ دے رہے تھے، اور ان کو الگ تعینات کیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے 30 مجاہدین کو ساتھ لیا اور مقابلہ کرنے چل دیے۔ جنگی شورا نے فیصلہ کیا کہ 60,000 کے مقابلے میں 30 مجاہدین انتہائی کم ہیں، لہٰذا آپ 60 مجاہدین لے جائیں۔
20 مجاہدین 60,000 عیسائیوں کو قتل تو نہ کر سکے، مگر انہوں نے کفار کو نفسیاتی دباؤ کا شکار کر ڈالا۔